اور اگر آپ لوگوں نے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ دیکھا ہوگا تو خصوصی لیٹر انگریزی میں جو ایشو ہوا ہے اس پرچم کے سلسلے میں، وہ بھی جناب رضا شاہ صاحب نے سوشل میڈیا پہ تمام بھیج دیا، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور جس وقت پرچم وہاں ان کو دیا گیا یہ روضہ امام حسین السلام پہ، تو وہ جب ان کو دیا جا رہا ہے پرچم تو اس کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر آ گئیں۔ اب یہ وہاں سے پرچم لے کر یہاں پہنچے۔ پچھلے سال بھی پرچم لائے تھے۔ سال میں ایک بار پرچم تبدیل ہوتا ہے دونوں روزوں کا۔ کم کر دو، سیٹیاں بج رہی ہیں۔ بڑے حضرت اور چھوٹے حضرت دونوں کے روزے پر پرچم ہر سال میں ایک بار تبدیل ہوتا ہے۔ تو پچھلے سال کا پرچم جو تھا وہ شہدائے کربلا کو نظر کیا گیا۔ اس سال کا پرچم اس امام باڑے کے لیے یہاں ابھی بعد تقریر آپ حضرات اس کی زیارت بھی کریں گے اور سب لوگ مل کر اسے بلند بھی کریں گے پرچم کو۔ سب کا فریضہ ہے کہ یہ پرچم بلند رکھیں اور بلند رہے۔ اب رہ گیا کہ تھوڑی سی تمہید میں، چونکہ اب تقریر تو جا رہی ہے پورے ورلڈ میں، آن لائن ہو رہی ہے، سب سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ بھی اور آپ کے وسیلے سے اور سب لوگ بھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو محفل مجلس یا تقریب کا عنوان ہو اس سے نہ سلام نگار ہٹیں، نہ سوز خوان ہٹے، اور نہ منقبت نگار، نہ شاعر، نہ خطیب۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر آن نسل تبدیل ہو رہی ہے، نئے لوگ آ رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، کچھ اور بڑے ہو رہے ہیں، پھر کچھ اور بڑے ہو رہے ہیں۔ اس طرح میسج جو ہے آپ کا ہر آن جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے بس یہی ایک نسل ہے جو بیٹھی ہے یہاں، پیچھے نسلیں چلتی چلی آ رہی ہیں، آ رہی ہیں، آ رہی ہیں، آ رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ کل ایک اور بچہ نیا بیٹھا ہوگا، پرسوں ایک اور نیا بچہ بیٹھا ہوگا مجلس میں۔ ہر آن حسینیت اور حسینیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہوگا، اور اس کا چارٹ بنا کر آپ اپنے گھروں پہ لگائیں، چھاپیں۔ خصوصاً جو مرثیے نوحہ شاعری پر کام کر رہے ہیں اور خطیبوں کے لیے خصوصی انفارمیشن ہونی چاہیے، روزانہ وہ چارٹ پڑھا کریں، صبح اٹھ کے دروازے پہ لگا لیں، دیوار پہ لگا لیں۔ چاند رات آئے گی، سال شروع ہوتا ہے محرم سے، جب چاند رات آئے گی اذخانے سجیں گے تو چاند رات کا نوحہ پڑھا جاتا ہے، سلام آخر اس دن نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں صرف یہ نہیں کہ علمی معلومات کتنی ہیں، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سلیقہ مندی کتنی ہے۔ یاد رکھیے، اگر حسینیت میں کوئی بے ترتیبی کر رہا ہے تو اس کی اپنی زندگی میں بے انتہا بے ترتیبی ہے، اس کا گھر درست نہیں ہے، کوئی زندگی کی ترتیب اس نے نہیں بنائی۔ اس لیے کہ اگر وہ ترتیب والا ہوتا تو مظاہرہ حسینیت میں ہو رہا ہے، یہاں وہ پھوڑ بنے کا مظاہرہ نہ کرتا۔ اب یہ سب ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں حق ہے، کسی کو برا برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری پسندیدہ چیزیں ہم کہیں گے۔ اب جب یکم آئے گی تو یکم محرم کو پہلی تاریخ کا نوحہ پڑھا جائے گا کہ محرم کا آغاز ہو گیا، اسی کے حال کا برسیہ، اور وہی مصائب خطیب پڑھے گا۔ 2 محرم کو داخلہ کربلا امام حسین، برسیے میں بھی یہی پڑھا جائے گا، نوحے میں بھی یہی، اور خطیب بھی پڑھے گا۔ 3 تاریخ کو حضرت مسلم لازمی پڑھا جاتا ہے، شہادت، وہی حال پڑھا جائے گا۔ 4 کو حبیب ابن مظاہر کا حال، ان کی آمد۔ 5 کو حضرت علی اکبر اور
6 کو حضرت علی اصغر، 7 کو حضرت قاسم، 8 کو حضرت عباس، 9 کو امام حسین کی رخصت آدھی رات کے بعد الوداع، اور صبح ہوتے عاشور کا حال۔ سجدے سے سر اٹھا کسی کا روشنی ہوئی تو روشنی ہو گئی، اب عاشور کا حال پڑا جائے گا۔ اس کے بعد عاشور کے دن عصر کے وقت عصر کا حال، شہادت حسین، اور اس کے بعد جب شام ڈھلنے لگے آمد ذوالجناح خیمے میں، اس حال کے نوحے پڑھے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد شام غریبہ کا حال مجلس میں، نوحے میں، مرثیے میں، سلام میں پڑھا جائے گا۔ 11 محرم کو قافلے کی رخصت پڑھی جائے گی کربلا سے، وہی حال پڑھا جائے گا مجلس میں بھی، نوحے میں بھی، مرثیے میں بھی، اور سلام نگاروں کو بھی پڑھنا ہے۔ 12 کو دفن امام حسین سلام پڑھا جائے گا، یہی مرثیے میں، یہی سلام میں، یہی نوحے میں، یہی خطیب پڑھے گا۔ اس کے بعد 13 محرم سے مسلسل 23 محرم تک کوفے سے لے کر اور شام روانگی تک قافلے کا حال، روز ایک واقعہ، کیا واقعے ہوئے بازار شام میں، دربار ابن زیاد میں، یہی حال پڑھا جائے گا، نوحے میں، مرثیے میں، خطابت میں۔ 23، 24 امام سید سجاد کی شہادت اور تابوت، یہی حال پڑھا جائے گا مرثیے میں، نوحے میں، خطابت میں۔ اس کے بعد 26 محرم سے لے کر اور سفر کی چاند رات تک قافلہ جو شام جا رہا ہے اس کا حال پڑھا جائے گا، جو واقع شام کے بازار میں ہوئے، راستے میں ہوئے، وہ پڑھے جائیں گے۔ 1 سفر کو پڑھنا چاہیے قافلے میں جو مصیبت ہو چکی ہے اور باب الساعت تک قافلہ پہنچا ہے، آمد حرم شاہ کی دربار میں ہے، دربار کا حال پڑھا جائے گا، اسی حال کا نوحہ، اسی کا مرثیہ، اور یہی خطابت میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد قید خانے میں کیا حالات گزرے یہ پڑھے جائیں گے۔ چہلم یعنی 20 سفر تک، 13 سفر کو جناب سکینہ کا حال پڑھا جائے گا، نوحہ، مرثیہ، سلام، خطابت سب اسی حال پہ ہوگی۔ 20 سفر کو آمد جناب زینب قبر حسین پر، اسی حال کا نوحہ، مرثیہ، سلام، خطابت اسی حال کا۔ 21 سفر سے لے کر اور 30 سفر تک وہ سارے حالات پڑھے جائیں گے جو قبر کے ساتھ گزرے، جو امام حسین کے روضے کے ساتھ گزرے، جو مصائب ہوئے، جو روضے کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اور یکم ربیع الاول سے مختار کا حال پڑھا جائے گا، اور پھر 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا نوحہ، انہی کا مرثیہ، انہی کے مصائب خطیب پڑھے، اور پھر مدینے میں لٹے ہوئے قافلے کی واپسی۔ اور اس کے بعد آ جائے گا ربیع الاول، اس میں زیادہ ترمیلات کرنے چاہیے اور خوب نعتیں رسول اللہ کی اور ان کے قصیدے امام صادق کے پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ ربیع الاول میں کوئی شہادت نہیں ہے، صرف رسول اللہ کا جشن شیعوں کو منانا چاہیے جو وہ نہیں مناتے۔ اب 27 سفر کو امام حسن کا تابوت شہادت کا اٹھتا ہے، اسی دن رسول اللہ کی شہادت ہے۔ ایک نوحہ شیعوں کے پاس رسول خدا کا نہیں ہے۔ بھائی کیوں چھوڑ دیا آپ نے رسول خدا کی شہادت؟ کیا مصائب نہیں ہیں اس میں، یا ان کی شہادت کا آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ یہ کیسی بات ہے؟ چھوڑے بیٹھیں کہ یہ سنی کریں، ان کی وفات، ولادت سب سنی کریں، یہ شیعوں نے سوچ لیا ہے، بٹوارا کر لیا ہے، اس لیے وفات رسول ہی نہیں پڑھتے شیعہ۔ اتنی غلط باتیں ہیں شیعوں کی، یہ سب نوٹ ہو رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں، وہاں باہر جا رہے ہیں، تو بہت پھیلے گی یہ بات کہ ہم لوگ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں اور کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا جشن منانا چاہیے، اور اسی مہینے میں مختار نامہ پڑھنا چاہیے، یہی مہینہ مختار کی فتح کا ہے۔ اس کے بعد جمادی الاول ہے، اس میں چوتھے امام کا جشن ہونا چاہیے ولادت کا، اسی میں آمد ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخری تاریخیں جناب زینب کی شہادت کی ہیں، وہ کرنا چاہیے مجلسیں۔ اور اس کے بعد جب چاند ہو جائے تو جمادی الثانی میں جناب سیدہ کی شہادت پڑھی جائے گی، 3 دن ان کی شہادت کا ذکر، انہی کے حال کے نوحے، انہی کے حال کے مرثیے، انہی کے مصائب، 3 دن تک۔ دروازہ جلنے کا حال، دروازہ گرنے کا حال، جناب محسن کی شہادت، یہ سب کچھ پڑھی جائے گی۔ بی بی کا تابوت اٹھنا، یہ جمادی الثانی۔ اس کے بعد 11 جمادی الثانی کو حضرت ام البنین کے حال کے نوحے، مرثیے، سلام، خطابت کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد 20 جمادی الثانی کو جناب سیدہ کا جشن منانا چاہیے آمد کا۔ اور اس کے بعد جمادی الثانی کے بعد رجب ہے، پہلی رجب کو 5ویں امام کے قصیدے پڑھو،
اور 3 کو 10ویں امام کی شہادت پڑھو، اور 5 رجب کو 10ویں امام کے قصیدے پڑھو، ان کی آمد ہے۔ اور اس کے بعد 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، ان کا جشن ہو، قصیدے ہوں۔ 10 رجب کو 9ویں امام اور شہزادہ علی حضرت کے قصیدے پڑھے جائیں۔ اس کے بعد 11، 12، 13 مولا علی کا جشن منایا جائے، کعبے میں آپ کی آمد منائی جائے۔ 14، 15 حضرت علی اور جناب فاطمہ کی شادی اور جشن ہونا چاہیے، ان کے شادی کی نظمیں اور قصیدے پڑھنا چاہیے۔ 14، 15 رجب کو، 16، 17، 18، 19، 20 کو کنڈے ہونے چاہیے، واجب میں سب کرتے ہیں شیعہ سنی، خوشی منانی چاہیے۔ اور اس کے بعد 24 اور 25 کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت اور ان کا تابوت اٹھانا چاہیے رجب کی۔ اور 28 رجب کو وہی حال پڑے کہ امام حسین نکل رہے ہیں مدینے سے اور جا رہے ہیں آپ مکے کی طرف، اور وہاں سے کربلا روانہ ہو جائیں گے۔ انہی کا حال، انہی کا مرثیہ، انہی کے نوے پڑھنے چاہیے، انہی کے مصائب پڑھنے چاہیے۔ رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان میں کسی کی کوئی شہادت نہیں ہوئی۔ پہلی کو حضرت زینب کی آمد ہے، 3 کو امام حسین کی، 4 کو حضرت عباس کی، 7 کو حضرت قاسم کی، 10 کو حضرت علی اکبر کی، 15، 14 امام زمانہ کی۔ میلادی میلاد ہے، سارے قصیدے، سارے جشن، ساری شادیاں شعبان میں ہونی چاہیے۔ اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی وفات نہیں ہے شعبان میں۔ شعبان کے بعد رمضان ہے، رمضان میں روزے رکھیے خوب، اور اللہ میاں کا ذکر کیجئے۔ اللہ کا مہینہ ہے، جتنا اللہ کا ذکر کر سکیں، اللہ کے فضائل پڑھیں، قرآن سے اللہ کے فضائل پڑھیں، حدیثوں سے اللہ کے فضائل پڑھیں۔ اور اس کے بعد جب 7 تاریخ آ جائے تو فاطمہ بنت اسد کی وفات، 10 کو جناب خدیجہ کی وفات، اور اس کے بعد 14، 15 امام حسن کا جشن آمد منانا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہیں جا کر جب امام کا جشن ہو جائے تب کہیے کہ غم علی، یہاں پہلی رمضان سے غم علی، ارے بیچ میں جشن ہے امام حسن کا، آپ نے پہلی رمضان سے کیسے غم علی شروع کر دیا؟ اپنی طرف سے اجتہاد کریں گے، جو ہم سمجھا رہے ہیں وہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئے۔ تو غم علی کی ڈیپیاں لگ گئی، ڈیپیاں لگ گئی، ڈیپیاں لگ گئی۔ ارے بھائی بیچ میں امام حسن کا جشن ہے، آپ وہ خراب کر رہے ہیں۔ ایک تو کچھ لوگوں نے مختار کو لا کے جشن خراب کر دیا ہے کہ مختار اس مہینے میں ہے ہی نہیں، رمضان میں مختار کہاں سے آ گئے؟ مختار کے تو 3 مہینے گنوا دیے، ربیع الاول میں کرو، ربیع ثانی میں کرو، جمادی الاول میں مختار کے عشرے کے عشرے کرو۔ امام حسن کی ولادت کے دن مختار کی وفات کہاں سے ہو جائے گی؟ اور امام سے بڑھ کے مختار ہو جائے گا کیا؟ تو یہ عقل میں آنی چاہیے، امام امام ہے، معصوم معصوم ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ دوسرے امام کی جگہ کسی کو نہیں لا سکتے۔ بہت جھگڑا ہوا اس کے اوپر، جن لوگوں نے یہ شروع کیا تھا انہوں نے بڑی آفت مچائی۔ ہم نے کہا، ان کو قائل کیا، ہم نے کہا نہیں یہ تو ہوگا، ہم اس پہ نہیں ہٹیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ مختار نہیں آئیں گے 14، 15 کو جشن ہوگا، وہ چاہے جیٹ کی تاریخ پڑ جائے، جیٹ بھی نہیں منایا جائے گا امام حسن۔ امام حسن کی ولادت کے لیے کوئی تاریخ ہمیں منظور ہی نہیں، کچھ نہیں منظور۔ جو ان کا جشن ہے وہ رمضان میں ہوگا، سمجھ گیا؟ اب اس کے بعد رمضان کے بعد جناب ابو طالب کا جشن کر کے 29 کو، اس کے بعد آپ کی شوال میں منا لیا سر نے ابو طالب۔ ارے جب میں مناتا ہوں اور 35، 40، 38 برس سے میں جشن ابو طالب کر رہا ہوں تو 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا دی ہے۔ یہ ہم نے کیا، فیس بک پہ ڈال دیا، بڑا کمال کیا آپ نے فیس بک پہ ڈال دیا، اور ہم پریکٹیکل مارا رہے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فیس بک پہ ڈال کے سمجھتے ہم نے بہت پوری قوم کو بتا دیا، ہم ہدایت کر دی، ہم نے ہادی ہو گئے۔ اس کے بعد شوال آ جائے گا، شوال کی 8 تاریخ کو جنت البقیع واجب ہے کرنا، سب لوگ کریں۔ 15 اور 14 کو جو ہے امام صادق کا شہادت اور تابوت کریں آپ لوگ، انہی کے حال کا نوا، انہی کا مرثیہ اور انہی کی خطابت ہو اور انہی کے مسائل پڑے جائے۔ شوال کے بعد ہے ذیقعد، یہ پورا مہینہ امام رضا علیہ السلام کا ہے اور معصوم قم کا ہے، ان کا جشن منائیے۔ اس کے بعد ذی الحج آ گیا، ذی الحج کی 8 تاریخ کو مصائب ہیں، اس لیے کہ امام حسین مکے سے کربلا جا رہے ہیں اور حج کو عمرے سے بدل کے جا رہے ہیں۔ اسی دن شب میں آپ حضرت مسلم کی شہادت کر سکتے ہیں، پھر 9 ذی الحج کو پھر حضرت مسلم کی شہادت کیجئے۔ شب بقرعید مجلس نہیں ہوتی، دن میں ساری مجلسیں کر لیجئے، ضروری نہیں کہ بقرعید جب کہ بکرے خریدے جا رہے ہوں تو آپ مجلس کر کے شب بقرعید میں بیٹھ جائیں، اس لیے شب 9 کر لیجئے مجلس، اور دن میں کر لیجئے۔ تو میں 2 مجلسیں کرتا ہوں، ایک شب میں 9 کے اور ایک 9 کے دن میں 2 بجے دن میں، تاکہ عید سے شہادت حضرت مسلم کی ٹکرائے نہ، اس لیے کہ قوم کو زحمت ہو جاتی تو وہ نخرے کرے گی، یہ دیکھیے مجلس رکھ لیا، ابھی تو بکرا لینے جانا تھا، صبح بقرعید ہے اور یہ مجلس رکھے بیٹھے ہوئے۔ اس میں ساری نزاکتیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب 9 ذی الحج ہو جائے اور بقرعید بھی ہو جائے 3 دن کی، تو اب اس کے بعد آپ تیاری کیجئے غدیر خم کی۔ غدیر خم سے پہلے محرم کا اعلان نہ کیا کیجئے،
جب تک ولایت علی پکی نہ ہو جائے حسین آپ کا غم قبول نہیں کریں گے. اب دیکھیے گا آپ کچھ لوگ ہماری اس تقریر کی ضد کریں گے. جو بات ہم سمجھا رہے ہیں اس کی ضد کریں گے. ضد کا مادہ بہت زیادہ ہے سب میں اور ہم سارے ضدیوں کو جانتے ہیں. انہیں کی ضد پر تو یہ میں کرتا ہوں, ضدوں کو سمجھ کے تو یہ کرتا ہوں. اب غدیر کے بعد مباہلہ ہے 24 کو, مباہلے کا میلاد کر کے تیاری محرم کی شروع کر دیجیے. پنجوں پہ قلعی کروائیے, پرچم سلوائیے, نئے پرچم بنائیے, جو پرانے پھٹ گئے ہیں ان کو اتاریے, نئے پرچم بدلیے. اور یہ موضوع ہے پرچم کشائی, اور پھر محرم آ گیا. اب اس پرچم کشائی میں سب کو صرف علم کا حال پڑھنا چاہیے تھا. اب ہمارے وقار صاحب دیکھیے حضرت زینب کا حال پڑھ دیا انہوں نے, جو جس کو یاد ہے وہ پڑھ دیا. یہ کیا بات ہے؟ کہا محمد فاضل صاحب نے پنجے کا کچھ حال پڑھیں گے, پڑھا نہیں انہوں نے کچھ, کوئی علم کا حال نہیں پڑھا. تو اب یہ دیکھیے مشکل ہے, کہتے ابھی اعلان ہوا, حالانکہ اعلان تو کب سے ہوا ہے. اعلان تو میرے خیال میں 10-15 دن ہو گئے. اتنے دن میں سب لوگ شعر بھی کہہ سکتے تھے, ڈھونڈ سکتے تھے. اب جو ترتیب ہم نے بتائی ہے یہ ترتیب بنی میرے کتب خانے میں رکھی ہے. جس تاریخ کا نوحہ, جس تاریخ کا قصیدہ چاہیے آئیے, میں کمپیوٹر سے کرا دوں گا, لے جائیے. اس میں بھی ضد ہے, اس میں بھی ضد ہے. ورد رضا, جو انہیں یاد ہے, جو انہیں پسند ہے وہی پڑھیں گے, کبھی تاریخ پہ نہیں پڑھیں گے. چونکہ انہیں ضد ہے تو اب جو تاریخ وار نوے ہیں ان کی ضد کی وجہ سے وہ اسد آغا کو پڑھنے پڑتے ہیں. تاریخ وار نوے ان کو پڑھنے پڑتے ہیں, اس لیے کہ یہ نہیں پڑھیں گے, تاریخ کے نہیں پڑھیں گے. وہ پڑھیں گے جو ہم نے کہہ لیا, بس کہہ لیا, اب ہم سند ہیں. اور اسی پہ قائم کی ان کی لڑائی ہوتی ہے. قائم کہتے ہیں بھائی تاریخ وار کیوں نہیں پڑھتے, یہ ادھر کا منہ پھیر کے ادھر وہ سلام پھیر کے. قائم کی نہیں سنتے. لاؤ بھائی اب پرچم کشائی ہے, اس لیے اب آپ لوگ تیار ہو گئے اور محفل ہو گئی. اب دیکھیے میں پرچم کشائی پڑھتا ہوں. کوئی بھی موضوع ہو, جتنے میں نے گنائے ہیں, کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. میر انیس کا کلام کھولیے, دبیر کی جلدیں خریدیے, خرید کے گھر میں رکھیے, بچوں کو بھی بتائیے, خود بھی پڑھیے, اور مجلس میں جا کے بھی لوگوں کو دیجیے, کہیے یہ پڑھا کرو. پہلا پرچم اللہ کے حکم سے جبریل لے کر آئے جنت سے, اور انہوں نے جناب شیس کو دیا. پہلے علمدار جناب شیس ہیں, آدم کے بیٹے, اور اللہ نے کہا کہ یہ پرچم جو ہے یہ انتقام کی نشانی ہے, یہ انتقام کی نشانی ہے. اور قابیل سے اور قابیل کی اولاد سے حابیل کا خون کا انتقام لو, یہ پرچم بلند کرو اور اپنے والوں کو بلاؤ. اور اس کا مقصد پرچم کا یہ تھا کہ کوئی اونچی چیز جب ہوا میں لہراتی ہے تو لوگ مڑ کے دیکھتے یہ کیا ہے, تو علم میں ہے حیرانی. تو جناب شیس نے کہا اتنی دور دور لوگ آباد ہیں, میں بلاؤں گا کیسے میں ان کو. اللہ نے کہا یہ ایک پرچم ہے, اس کو ہوا میں لہرا دو, لوگ دیکھیں گے, اسے دیکھنے آئیں گے. جب وہ دیکھنے آ جائیں تو سب سے کہنا یہ ہے مقصد. اس لیے ہم علم نکالتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں یہ کیا ہے اور مڑ کے ادھر. یہ تو ہو گیا جناب علم کی ابتدا, پرچم کی ابتدا. تفصیل اس کی بہت ہے, اس میں جانا نہیں چاہتا. یہ نئی کتاب میری میر انیس پر چھپ کے آ گئی ہے, 800 صفحے کی. یہ لے کے سب پڑھیں, بہت سستی کتاب ہے. کاغذ بہت مہنگا کر دیا عمران خان نے, اور بہت زیادہ عذاب کر دیا. کتاب چھاپنا عمران خان نے مشکل کر دیا ہے. اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا, جیسے بکروں اور بیلوں وغیرہ پہ لگایا. اور ایک اور آیا ہے کہ قبرستان میں مردہ آئے گا تو فوراً ٹیکس والے آ جائیں گے کہ یہ قبر کا ٹیکس دیجیے, پھر یہ دفن ہوگا. یہ بھی سنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنے والے عمران خان, کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد یہ علم حضرت ابراہیم نے بلند کیا اور ان کے نام سے منسوب ہوا. پہلا پرچم جو ہے تاریخ میں جناب شیس کے بعد جناب ابراہیم نے بنایا اور ان کے نام سے منسوب ہے. یہ سب میں نے اس میں لکھ دیا ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. علم میر انیس کے کلام کی روشنی میں اس پہ پورا مقالہ میں نے لکھا ہے, اور آپ کو پتہ چلے گا انیس و دبیر کیا یہ موضوع کس طرح چھایا ہوا. اور ایک ایک باریکی, ایک ایک نقطے کو صرف انیس کو پڑھ لے, علم سمجھ میں آ جائے, علم اباں سمجھ میں آ جائے, اس کی باریکیاں پنجابی سمجھ میں آ جائے, پھریرا بھی, اس کا رنگ بھی, اس کا نکلنا بھی, اس کا اٹھنا بھی. یعنی اس میں اتنے دیکھیں موضوع ایک علم ہے. اور آپ دیکھیے گا انیس نے اس میں کتنے رنگ پیدا کیے کہ ہزاروں شعر کہہ دیے. کیسے کہہ دیے, کسی کو کہتے ہیں نقطہ سنجی. اب اس کے بعد یہی علم جناب قصی کو ملا, اور یہ عبدالدار کا علم کہلاتا تھا. جناب قصی نے قبیلہ بنی جرہم سے انتقام لیا, وہ یمن سے آئے تھے, انہوں نے حملہ کیا تھا.
جناب رسول خدا کے اجداد پر انہوں نے بھگا دیا مار کے ان کو، یہی علم بلند تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مکے پہ قبضہ کیا، اسے دارالحکومت بنایا. جناب قصی نے پہلا اسمبلی ہال دنیا کا بنایا جہاں مشورے ہوتے تھے، سب کو جمع کیا جاتا تھا کہ کیا کیا کرنا ہے اس سال، حج کیسے کرایا جائے گا، کھانا پینا، حج کمیٹی بھی انہوں نے بنوائی. اس کے بعد یہی علم بنی ہاشم کو ملا اور جناب ہاشم کو مل گیا، ان سے جناب عبد المطلب کو ملا، ان سے جناب ابو طالب کو ملا، ابو طالب سے رسول خدا کو ملا، رسول خدا سے علی کو ملا. اپنی حیات اور جنگوں میں رسول خدا نے جو علمدار بنائے وہ 3 ہیں. ایک جناب حمزہ کو جنگ احد میں، جنگ معطا میں جناب جعفر طیار کو. اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہوئیں اور اعلان کر کے خیبر میں کہا کل علم میں مرد کو دوں گا، تو اب ایک پہچان بن گئی کہ علم صرف مرد نکالتے ہیں، مردوں کے علاوہ علم کوئی نکالتا ہی. اب اس سال اہل سنت نے حیدرآباد میں علم نکالا اور ذوالجناح نکالا، تو انہوں نے ثابت کیا نہیں صاحب مرد ہم بھی ہیں خیبر کی حدیث کی روشنی میں. تو اللہ کرے پوری امت مرد بن جائے. اسرائیل کو تو بلا کے یہودیوں کو گھر میں بٹھا لیا، یہ مردانگی ہے. ناچ رہے ہیں ان کے ساتھ، ناچ رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں. یہ مردانگی ہے، ناچنا مردانگی ہے. استغفر اللہ. اب دیکھیں میر انی شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی علم جو تھا حضرت عباس نے بلند کیا. پہلے بتا چکے ہیں حضرت زینب نے اپنے ہاتھ سے سجایا ہے، اور امام حسین سے اور جناب زینب سے یہ گفتگو ہوئی ہے کہ یہ وہی علم ہے جو مولا علی کے پاس تھا. حضرت زینب نے اسے سجایا ہے. پھر حضرت عباس نے علی اکبر سے کہا ہے کہ اپنے چچا کو بلاؤ. حضرت عباس آئے، حضرت زینب نے علم پیش کیا تو امام حسین نے کہا لو بھائی لو، یہ عنایت بہن کی ہے. تو اب زینب کے ہاتھ سے جو علم ملا ہے عباس کو، اگر یہ نظم کر کے آپ جناب زینب کا حال پڑھ دیجئے تو بہت اچھا ہے. تو اس میں علم آ جائے اور جناب زینب بھی آ جائیں، تو اسی کو کہتے تاریخ وار پڑھنا. اب اس میں یہ ہے کہ رضا شاہ صاحب اگر چارٹ بنا کے رکھ لیں اور نوے سب کو تاریخ وار دیتے رہیں اور طرزیں بناتے رہیں تو بہت کچھ سلیقہ مندی آ جائے گی. جیسے ہی علم بلند ہوا تو امیر انیس کہتے ہیں ملائکہ، فرشتے، آسمان، تمام مخلوقات اللہ کی، غل تھا کہ جہاں میں علم ایسا نہیں دیکھا، غل تھا کہ جہاں میں علم ایسا نہیں دیکھا، زرریز ہے پنجہ کرم ایسا نہیں دیکھا. یہ کرم کہاں سے آ گیا؟ یعنی روشنی پھیلا رہا ہے. اسے کہہ رہے کرم کہتے ہیں چیز کو تقسیم کرنا، بانٹنا. اقبال و جلال و حشم ایسا نہیں دیکھا، سرداروں میں ثابت قدم ایسا نہیں دیکھا. بھائی اب طوبہ جو ہے بلند درخت ہے، طوبہ جو جنت میں درخت طوبہ ہے، اسے تشبیہ علم کو دے رہے ہیں طوبہ ہو تو ایسا. اب عباس کو تشبیہ دیں گے، علم کو تشبیہ طوبہ سے دی، اب علمدار کی تشبیہ اور علم کی ساتھ چلے گی. طوبہ ہو تو ایسا اور مہ کامل ہو تو ایسا، ایسے علم نور کا حامل ہو تو ایسا. یہ نکتہ ہے، یہ چاند ہو گئے وہ طوبہ ہو گئے. سنتے جائیے بھائی. عالم میں ہوئے، اب تاریخ لکھ رہے ہیں علم کی میر انیس، عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. پوری تاریخ 5واں نہیں ہے، ہوتا تو انیس کہتے. 4 عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. اگر کوئی ہوگا بھی تو اولو العزم نہیں ہوگا، اس کے نیچے گریڈ کا ہوگا. کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. اولو العزم یعنی عظیم تر. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. اب یہاں پہ نقطہ پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اب بات آ رہے ہیں علی کے فوراً بعد. پھر سے سن لیجئے تینوں مصرے تاکہ بحث سمجھ میں آئے، اور کوشش کیجئے سمجھنے کی کلام کو. آسان زبان ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، اس کے بعد کسی کو نہیں ملے گا مختار، یعنی مالک. اب عباس سے کوئی نہیں لے پائے گا علم. آخری علمداری جو ہے عباس کی. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کسی کو پریشانی ہوگی امام زمانہ کیا ہوگا؟ امام زمانہ کے لشکر میں حضرت عباس ہی آئیں گے. علم رجت ہے، رجت ہے، رجت. اب
عباس اب اس منصب بالا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست با دست اس کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ، دست بدست ید اللہ، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ. ابھی دیکھیے گا بند دیکھتے جائیے، اللہ رے اللہ عجب شان علم ہے، سب عالم بالا بھی ثناخان علم ہے، رحمت کا یہ دریا ہے کہ دامان علم ہے، خورشید ہے یا پنجہ تابان علم ہے نور کا عالم علم فوج خدا پر، موسیٰ نے دھرا ہے ید بیضا کو عصا پر، موسیٰ کا ہاتھ، موسیٰ نے دھرا ہے ید بیضا کو عصا پر. بھائی یہ شان علم اور پھریرے کا وہ عالم، پھریرے کا وہ عالم، یہ ابر کرم ہے تو وہ ہے نیر اعظم. جب کوئی چیز لہراتی ہے تو ابر کرم ہو گیا، یعنی وہ رحمت بادل ہو گیا کرم کا. پنجے کو ہے پردے سے نکالے ہوئے مریم، پنجہ مریم مشہور ہے نا، آپ کو نہیں پتا کیا پوری تاریخ ہے پنجہ مریم کی. پنجے کو ہے پردے سے نکالے ہوئے مریم، انگشت شہادت سے اشارہ ہے یہ ہر دم. پنجہ کہہ رہا ہے دیکھیے، انگشت شہادت سے اشارہ ہے یہ ہر دم، یہ عرش کا رتبہ ہے، افلاک کا رتبہ ہے، سب سے فزوں پنجتن پاک کا رتبہ. کیا کمال کے نقطے نکالے، کیا کیا نقطے نکالے میر انیس نے. سروے چمنے آرائے ہدایت ہے یہ رایت، عربی میں رایت کہتے ہیں علم کو. یا سورہ و شمس کی آیت ہے یہ رایت، میرے فلک لطف و عنایت ہے یہ رایت، دست کرم شاہ ولایت ہے یہ دست کرم شاہ ولایت ہے یہ رایت. جو سائے میں اس کے ہے وہ ظل ہما میں اعجاز ہے عیسیٰ کا پھریرے کی ہوا میں. جو علم کے نیچے آپ مردے کو ڈال دو تو زندہ ہو جائے پھریرے کی ہوا سے، مگر دل کو یقین تو ہو کہ نیپال میں جو مرے وہ زندہ ہوئے تب نا. ایک کمبخت عورت ہی کہوں گا اس کو، وہ کمنٹ کر رہی ہے اس کے نیچے معجزہ نیپال میں کہ اگر عباس میں اتنا دم تھا تو خود کیوں نہ کھڑا ہو گیا زندہ ہو کے. بدتمیزی کی انتہا کر دی مسلمانوں نے، شیعہ اور سنی نے نیپال کے معجزے پر، اور ابھی تک رکے نہیں ہیں بدتمیزی کرنے سے، ابھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے ادبیاں کر رہے ہیں. یعنی حضرت عباس کی روحانیت کو گھٹائیں، یہ ہو رہا. اچھا گھٹاؤ تو پھر دیکھو کیا حشر ہوتا ہے. دیکھیے ملک میں کیا ہائے ہتھیاں مچی ہے. ہاں رو رہے ہیں لوگ، بجلی کا بل کیسے دیں، گیس کا، آفت سب پہ آتی ہے. جب عذاب آتا ہے نا، گیہوں میں گھن پس جاتے ہیں. جو نیک ہے نا، جو 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو بھی بل دینا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بے نمازیوں کو دینا ہے. نہیں سمجھے؟ ارے بھائی نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے. ہے سب سے فضو پنجتن پاک کا رتبہ، اعجاز ہے عیسیٰ کا پھریرے کی ہوا میں. ذکر علم حمد ہے قرآن میں آیا، پورے قرآن میں کوئی چیلنج ہے ڈھونڈ کے دکھا دے علم کا ذکر کہاں ہے. چیلنج ہے قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن کو، شیعوں کو، سنیوں کو، اگر کہیں مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ علم کا ذکر کہاں ہے، نہیں ڈھونڈ سکتے. انیس کہہ رہے ہیں ذکر علم میں چپ کیوں ہو جاتے ہیں یار. جب میں چیلنج کرتا ہوں زیادہ ڈال دیا کیجئے، چیلنج پہ سب کے منہ لٹک جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یعنی بہت بڑے بن گئے، میں بڑا نہیں بن گیا، انہوں نے بڑا بنایا ہے اہل بیت نے، تب ایسی باتیں کہتا ہوں. اس لیے اور داد دیا کیجئے. سناٹا کائے کا ہو گیا یہ کہنا؟ کوئی نہیں ڈھونڈ کے دکھا سکتا. آج کی رات آپ ڈھونڈ لیجئے گا اور لوگوں سے فون کر کے کہیے گا علم کا ذکر کہاں ہے قرآن. نہیں، یہ کتاب نہیں دیکھیے گا، اس میں نے لکھا ہے کہ قرآن میں کہاں علم کا ذکر ہے. یہ پڑھ لیا تو پھر وہ تو ہم ہی نے بتایا. اب چونکہ یہ مصرع میں نے انیس کیا پڑھا تھا تو مجھے کتنی دیر لگی ہوگی، کتنے برس لگے ہوں گے ڈھونڈنے میں. قرآن میں علم ڈھونڈنے میں کتنی دیر لگی ہوگی آپ سمجھیے. اس مصرے کی وجہ سے علم میں نے ڈھونڈا کہ انیس جھوٹ نہیں بول سکتے. کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایسا ہی نہیں ہے کتاب 800 صفحے کے لیے گئی ہے جناب. ایک مصرے پہ ریسرچ کی ہے میں نے میر انیس کے. ذکر علم حمد ہے قرآن میں آیا. اب یہ حمد کیوں کہا، علم حمد کیوں کہا؟ اس لیے کہ علم حمد نام ہے اس علم کا جو محشر میں رسول اللہ حضرت علی کو پیش کریں گے، جس کا پھریرا مشرق سے مغرب تک ہوگا، اس کا نام ہے علم حمد.
ذکر علم حمد قرآن میں آیا. ہائے ہائے, شیعوں کے سروں کا ہے یہی حشر میں سایہ, جو میں نے کہا تھا وہی دوسرا میں. ہر ایک اس کے نیچے نہیں آ پائے گا, صرف علی کے شیعہ آئیں گے. مصروف جو امت کی طرف شاہ کو پایا, ہائے 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 ہائے, مصروف جو امت کی طرف شاہ کو پایا ہے, بہرے دو ہاتھ علم نے بھی بڑھایا. بھائی کف کہتے ہیں ہتھیلی کو, شکل کف سائل جو ہے پنجہ, یہ سبب ہے. یہ ہتھیلی پھیلائے ہوئے ہے, پنجہ ہتھیلی پھیلائے ہوئے ہے. یہ ہتھیلی کیوں پھیلایا ہے؟ یہ علم کیا مانگ رہا ہے؟ کہ پنجے نے ہاتھ پھیلا کے کیا مانگنا شروع کر دیا اللہ سے. ہاں, اسی کو تو نقطہ کہتے ہیں, جو ذہن میں نہ آئے وہ انیس کہتے ہیں. شکل کف پا سائل جو ہے پنجہ, یہ سبب ہے. اللہ سے امت کی شفاعت کی طلب ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ سے امت کی شفاعت کی طلب ہے. بھائی یہ بند سنیے گا, لاجواب بند ہے. یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. کل میں علم دوں گا, پہلے پیغمبر نے اٹھایا, پھر علی کو دیا. یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. بھائی ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. اٹھایا اور اٹھنا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. اب بھائی یہ بحث سنیے گا کہ حضرت عباس کا ذکر کہاں گیا علی کے بعد. ہما کہتے ہیں اس پرندے کو جو نابود ہو چکا. میری کتاب میر انیس کے کلام میں حیوانات پڑھی ہے, تو اس میں ہما کا حال پڑھی ہے کہ ہما کیا چیز ہے. ہما شاعری میں استعمال ہوتا ہے. ہما کے لیے مشہور ہے کہ اگر ہما کسی کے سر پر سے گزر جائے تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے. ہما کہتے ہیں بلند اقبالی کو. اب پرندہ نہ رہا, لفظ رہ گیا اور معنی دے رہا ہے. یعنی ہما بادشاہ بنا دیتا ہے اگر کسی کے سر پہ آ جائے. اب سنیے گا علم کیا ہے. بھائی ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. اب جناب یہ میں نے دیکھی نا پورا مقالہ, اس میں سے 8-8 10 صفحے چھوڑ کے صرف میں نے نشان لگا دیا. اور وہ چیزیں سن لیجیے آپ. مدح علم میں طبع کو تشویش ہے کمال. کیا تعریف کروں میں علم کی. میرے انیس کہہ رہے ہیں میں بڑا پریشان ہوں, میں کیا تعریف کروں علم کی. اب ظاہر ہے کہ فکر جو ہے ادھر ادھر بھٹک رہی ہے, تلاش کر رہی ہے, دلیلیں تلاش کر رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مدح علم میں طبع کو تشویش ہے کمال. ہر سمت دوڑ دوڑ کے تھک گیا خیال. ہر سمت دوڑ دوڑ کے تھک گیا خیال. بے مثل جو ہے پھر اسے کس شے سے دوں مثال. بھائی توبہ اسے کہوں تو وہ ہو جائے خود نہال. نہال کہتے چھوٹے پودے کو, اور خوشی سے مر جانا. توبہ اسے کہوں تو وہ ہو جائے خود نہال. جھک جائے آسماں وہ بزرگی نشاں میں ہے. یہ راستی نہ سر میں نہ کہکشاں میں ہے. کیوں کر نہ جھپکے چشم جہاں بینے آفتاب. پنجے سے اس کے آنکھ ملانے کی کس کو تاب. دامن خدائے پاک کی رحمت کا ہے صحاب. جس کے کرم سے ایک زمانہ ہے فیضیاب. سرسبز جس نے کر دیا دنیا کی کشت کو. کشت کہتے کھیتی باڑی باغبانی سرسبزی کو. سرسبز جس نے کر دیا دنیا کی کشت کو. اب تک اسی ہوا کی ہوس ہے بہشت کو. اب تک اسی ہوا کی ہوس ہے بہشت کو. بھائی پنجے پہ ابتدا سے رہا نور سرمدی. سرمدی کہتے ہیں نہ مٹنے والا. سرمد کہتے ہیں جو کبھی مٹے ہی نہ, کبھی نہ مٹے, اسے کہتے ہیں سرمد. پنجے پہ ابتدا سے رہا نور سرمدی. نیچے تھے جس کے قبلہ عالم کے مقتدی. پرچم سیاہ اور پھریرا زبرجدی. نصرت پناہ زینت فوج محمدی. بھائی سنیے گا بھائی کافر رہے نہ لشکر اسلام رہ گیا. دنیا میں اس نشاں کا فقط نام رہ گیا.
سب کے نشان مٹ گئے، سب کے نشان مٹ گئے. بھائی پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. جیسے ہی عباس علم لے کر آئے تو پنجہ چمک رہا تھا علم کا سنہرا، اور اس کا مقابلہ ہو گیا آفتاب سے. آفتاب ادھر چمک رہا تھا، ادھر عباس کے علم کا پنجہ چمک رہا تھا. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. پنجہ نیچے تھا، آفتاب اوپر. جو اوپر ہوگا وہ بلند ہوگا، جو نیچے ہوگا وہ پست ہوگا. میر انیس کو پریشانی ہو گئی کہ علم نیچے ہے اور آفتاب اوپر ہے، اب دونوں کا مقابلہ کیسے کراؤں. ابھی دیکھیے آفتاب پست ہو جائے گا، پنجہ بلند ہو جائے گا. یہ ہے انیس کا کلام. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. ایک ہی مصرے میں تہوبالا ہو گیا معاملہ. شاعری سیکھنا ہے تو میر انیس اور مرزا ربیع سے سیکھیے. دیکھیے ایک ہی مصرے میں بتایا کہ آفتاب بلند ہے اور پنجہ نیچے ہے. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. اور دوسرے مصرے میں آپ دیکھیں گے آفتاب نیچے ہوگا اور پنجہ اوپر ہوگا. آپ چاہ رہے ہیں جلدی سے پڑھ دوں؟ کیوں پڑھوں میں جلدی سے؟ ایسے ہی آسانی سے پڑھ دوں میں. ارے اس میں سائنس ہے، دوسرے مصرے میں سائنس ہے. سائنس ہر ایک کے بس کی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں شیر بند، میں کہتا ہوں انیس جیسا ایک مصرع تو کہہ کے دکھاؤ. مصرع تو کہہ کے دکھاؤ. آج کل فیس بک پہ بہت ہے، یہ کر کے دکھاؤ. تو یہ کر کے دکھاؤ تو میں جان انیس بن کے دکھاؤ. لکھوا لو انیس ثانی، انیس ثانی بن کے دکھاؤ انیس. دیکھیے کہ مصرے میں تہوبالا ہو جائے گا. شاعری کا پورا دفتر. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. اس کی ضیا تھی خاک پر، جو اس کی آش پر. کتاب لے کے تو اس لیے پڑھا تاکہ آپ کتاب خریدیے، ورنہ سب میں علم پہ زبان ہی پڑھ رہا ہو. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. اس کی ضیا تھی خاک پر. خاک کہا ہے؟ خاک. سورج کی روشنی خاک. ذیاتی خاک پہ زو اس کی عرش پر. ذرے علم پہ ٹھہرتی نہ تھی نظر. دولہا کا چہرہ تھا صحرے میں جلوہ گر. تھے دو طرف جو دو علم، اس ارتفاع کے الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے. الجھے ہوئے تھے تار. علم نے آفتاب کی کرنوں کو ماند کر دیا. اور وہ جو علم کے نیچے کھڑے تھے، اللہ نے جسم ان کے خاک شفا سے بنائے تھے. خاک شفا سے بنائے اور دشت کرم جود و عطا سے بنائے تھے. اور لکھ گیا تھا ازل سے یہ سرنوشت میں. ذرا اصحاب حسین کی بلندی دیکھیے جو علم کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، علم کے ساتھ آئے. اور لکھ گیا تھا ازل سے یہ سرنوشت میں پہلے پہنچیں گے یہ بہشت میں. اور لکھ گیا تھا ازل سے یہ سرنوشت میں پہنچیں گے یہ شہ سے پہلے بہشت میں. پہلے یہ پہنچے. امام حسین سب سے آخر میں پہنچے اور امام حسین نے انہیں مقام دکھا دیا. اب سوچئے کہ علم کے نیچے جو ہیں ان کی بلندی ہے، جو علم اٹھائے ہے اس کی کیا بلندی. تو کہتے یہ ہیں کہ جیسے ہی زائروں کا قافلہ چلتا ہے، امام حسین آواز دیتے ہیں عباس ہمارے زائر آ رہے ہیں. تو عباس تنہا نہیں جاتے بلکہ پرچم ساتھ ہوتا ہے. اور میر انیس نے کہا کہ دھوم سے زواروں کو پہنچاتے ہیں کربلا تک. علم کے سائے میں زوار جاتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی زائر کا جہاز پانی میں ڈگمگایا ہو، یا ہوا میں فضا میں کوئی جہاز ذرا سا بھی ڈگمگایا ہو. سیدھا جا رہا ہے عباس کی نگرانی میں. موکلین تو ہیں، ملائکہ تو ہیں، لیکن 1932 کا واقعہ، انگریزوں کا جہاز اور بمبئی سے جہاز چلا. اور جیسے ہی چلا ویسے ہی تھوڑی دور چلا تھا، بصرے میں اترتے تھے سب، تھوڑی دور چلا تھا کہ طوفان کے آثار ہوئے اور جہاز جو تھا وہ طوفان میں گر گیا. تو جو مددگار کشتیاں لگی ہوتی ہیں جہاز میں، انگریز کپتان وغیرہ سب اترنے لگے. تو ایک رپورٹر جو کہ موجود تھے جنہوں نے اس واقعے کو لکھا، راہ نجات اخبار میں 1932 میں بمبئی کے اخبار میں چھاپا اس واقعے کو، جو میرے پاس اخبار موجود ہے ابھی اس کی کٹنگ. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاز کو خطرہ ہے تو آپ ذرا جہاز کی نگرانی کیجیے. انہوں نے کہا بھائی
ہمیں اپنی جان بچانے دو. تم لوگوں کا تو عقیدہ ہے جہاں جا رہے ہو وہی تمہارے محافظ ہیں, ان کو تمہارے مددگار, ان کو پکارو. تو انگریزوں کو بھی معلوم تھا کہ بھائی انہیں کو پکارا جاتا ہے. 1932 پاکستان بننے سے کتنے عرصے پہلے کی بات, 47 سے بہت 32 30 کے بعد 32. ابھی پاکستان کا خطبہ نہیں علامہ اقبال نے دیا, 35-36 میں دیں گے, اس سے بھی پہلے کی بات. پرانی باتیں بھیا, یہ پاکستان ابھی بنا ہے, اس میں آپ ہم سے پرانی باتیں صدیوں کی سن رہے ہو. تو آپ کس ماحول میں اس کو دیکھنا چاہ رہے ہو, کھنگالنا چاہ رہے ہو؟ فیس بک تو ابھی شروع ہوا ہے, آپ کا دماغ خراب ہے. کتاب قرآن کتنی پرانی کتاب ہے, وہ کہہ رہی ہے مردوں کو زندہ کیا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم یہ سمجھو کہ مردے زندہ نہیں ہو سکتے تو پھر اس کے معنی اللہ کی قدرت سے انکار کرو. 35 آیتیں تو میں نے ابھی جمع کر کے رکھی ہیں پڑھنے کے لیے کہ اللہ میاں کہتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اور تم کو یقین نہیں, کافروں کو یقین نہیں کہ اللہ مردوں کو جلائے گا. یہ آیتیں سب پڑھوں گا, اور کتاب میں بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ. جو نیپال کے معجزے پہ کتاب آ رہی ہے میری چھپ کر, اس میں بھی میں نے یہ آیتیں دے رہی ہیں. ایک البانیہ کے معجزے پہ کتاب آ رہی ہے, ایک نیپال کے معجزے پہ کتاب آ رہی ہے. یہ انشاءاللہ محرم میں دونوں کتابیں آئیں گی اور سب لوگ گے تو پھر دلائل معلوم ہوں گے. فیس بک کی ایسی کی ایسی ہو جائے گی, ہماری بک کے آگے فیس بک نہیں چلے گی, ہم چلنے بھی نہیں دیں گے, چلنے بھی نہیں دیں گے. اس لیے کہ فیس بک پاکیزہ نہیں ہے, ہماری کتابیں پاکیزہ ہیں. فیس بک نجس ہے, اس میں اتنی نجاستیں ہیں, نیکیاں کم ہیں, نجاستیں زیادہ ہیں اس میں. اور کسی نے نہیں دیکھا تو آئے میں کھول کھول کے دکھاؤں. ہاں نجاستیں میں دکھاؤں کھول کھول کے, کیوں بھائی رضا شاہ ہیں؟ ہاں رات میں نے ان کو دکھائیں کہ ہو کیا رہا ہے فیس بک پر, نشانیاں امام زمانے کے ظہور کی وہ دکھائیں ہیں. پھر چپ ہو گئے, پھر مجلس کو سناٹا کر 2 منٹ میں سناٹا کر دیتے ہیں. ایک بار جگاؤ, اٹھاؤ, ٹھوکے لگاؤ اور پھر سو گئے, 2 منٹ میں سو گئے. اسی لیے درود رکھا گیا ہے, اسی لیے بابا رکھی گئی, ورنہ تمام مجلسیں سو رہی ہوتی. یہ بابا اسی لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے چلانا, ایک تو چلائے تاکہ سب کو تو جگائے. ایک چوکیدار ہوتا ہے محلے میں, پکارتا ہے جاگتے رہنا. سب کو بھگا دیا پٹھانوں کو, اب تو کوئی نہیں کہتا جاتے رہنا, ایک آدھ کتے رہ گئے. بھوکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہاں 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 کوئی محلے سے گزر رہا ہے. تو چوکیدار ضروری ہے. تو مجلس میں بھی ایک چوکیدار ہو جو مسلسل چلاتا رہے, چاہے وہ حیدر بھائی ہوں یا خرم, چلاتے رہیں تاکہ یہ جاگتے رہیں. حالانکہ تقریر ختم ہو چکی ہے, اب کچھ رہا وہا نہیں ہے, سب ہو گیا, موضوع ختم ہو گیا. بس مجلس کو جگانا ہے تاکہ پرچم لے کے جب آپ یہاں سے چلیں اور جب وہ پرچم کھلے تو جو کچھ میں نے تعریف کی ہے, میں نے جیسے ہی پرچم مکہ صاحب نے مجھے دکھایا, ماشاءاللہ سے 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, حیدر بھائی بھی وہاں بیٹھے تھے, میرے ہی کمرے میں وہ پرچم کھلا اور انہوں نے کہا پرچم کھول کے دیکھ لیجئے, تازہ جو روضے سے اترا ہے وہ لے کے آ رہا ہوں. آنکھوں سے لگائیے گا, بوسے دیجیے گا, اس علم کے سہارے جو چاہے مانگیے گا. روضے پر سے گنبد سے اتر کے آیا تو میں نے کہا دور سے وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا بڑا نظر آتا ہے, آدھے گز کا. خدا کی قسم میں نے پہلی بار اصل پرچم جو روضے پہ لگا ہے میں نے پہلی بار دیکھا, تو اندازہ ہوا یہ پرچم جو اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے, یہ پرچم کتنا بڑا پرچم. تو اب سوچیے کہ محشر کے علم کا پرچم کتنا عظیم ہے. اب تصویروں میں اتنا سا نظر آتا ہے, گنبد جب آپ لیتے ہیں تصویروں میں تو اتنا سا پرچم. ابھی جب پرچم جیسے ہی کھلے گا مجلس کے بعد, اور آپ لوگ خود سب لوگ تھامیں گے اور اسے ہاتھ میں یہاں سے لے کر وہاں تک چلیں گے پرچم کو, یہ اونچا رہے اپنا علم. مزمل صاحب پڑھتے ہوئے جب پرچم کو آپ لوگ پکڑ کے لے کے وہاں تک چلیے گا, پھر وہ ڈوری سے پرچم قائم صاحب نے انتظام کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر نظر کھا کے جائیے گا, عارف رضا صاحب نے انتظام کیا ہے. نظر حضرت عباس کی ہوگی. مجلس مکمل ہے, محفل مکمل ہے, نام ہے پرچم کشائی. تو کہاں پہ تھے ہم؟ انگریز بھاگ رہے تھے. انہوں نے کہا رات حسین نہیں جاؤ, انہوں نے کہا تم جس کی زیارت کو جا رہے ہو ان کو پکارو. بس یہ کہنا تھا کہ تمام عورتیں عرشے پر آ گئی. عرشہ سمجھیے آپ, یعنی پانی کے جہاز کا صحن. سب اپنے اپنے بیرک میں تھے, اپنے جو بنے ہوتے ہیں اس میں روم بنے ہوتے ہیں اس میں سب لوگ تھے. خواتین جتنی تھیں وہ برقع اوڑھ کے باہر آ گئی, زائرات. اور انہوں نے مردوں سے کہا آپ لوگ ہٹ جائیے, یہاں پردہ کر دیجئے, عرشے پہ کوئی مرد نہ آئے, سب نیچے کی منزل پہ چلے جائیں, صرف خواتین رہیں گی. جیسے ہی مرد چلے گئے, اب عرشے پہ صرف خواتین ہیں, جہاز ہے, طوفان ہے, سمندر کی لہریں ہیں, سمندر کا پانی ہے, برستا پانی ہے, تیز ہوائیں ہیں, طوفان ہے. اور وہ خواتین جو عباس کی چاہنے والی, انہوں نے اپنے برقعے اتارے, اور برقعے اتارنے کے بعد انہوں نے اپنے سر کو
کھولا، سر کھولا، اس کے بعد اپنے بال کھولے اور بال یہاں پھیلائے، اس کے بعد مشکل کشا کہہ کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا عباس تمہارے بھائی کے زائر آ رہے ہیں کربلا اور آ کے ہماری مدد کرو. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک شور ماتم ہوا. بہت سے ماتم حضرت عباس کا ایک کل کے مددگار، مدد کرنے کو آؤ. حضرت عباس سے فریادی نوے لے لیجئے، پڑھیے، کوئی پریشانی ہو تو ان کو اکیلے میں پڑھا کیجئے. میرے پاس کوئی 200-250 نوے صرف فریادی مولا علی اور حضرت عباس کے ہیں، وہ لیجئے، رکھیے اپنے پاس امانتیں اور اس کو پڑھا کیجئے اکیلے میں. اگر کوئی مدد کی ضرورت آپ کو پڑ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی دعا مانگنا ہو تو فوراً حضرت عباس کا فریادی نوا پڑھیے، منت پوری ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، مصیبت ختم ہو جائے گی، تقریر ختم ہو جائے. آخری جملہ، اتنی دیر میں وہ سارے انگریز اپنی کشتیوں پہ واپس آنے لگے اور جہاز کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے. راحت حسین آگے بڑھے، انہوں نے کہا تم تو چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کر، واپس کیوں آئے؟ کہ جیسے ہی ہماری کشتیاں سمندر میں آگے بڑھیں، پانی کے اوپر ایک سفید گھوڑا نظر آیا، اس کے اوپر ایک سوار بہت حسین و جوان جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے سر پہ ایک پھریرا سبز رنگ کا لہرا رہا تھا. لیکن جب قریب آیا تو دیکھا اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، لیکن نیزہ جیسے کوئی اور طاقت چلا رہی ہو. اس کے گھوڑوں کے کانوں کے بیچ میں ایک نیزہ بھی رکھا ہے. اس نے آگے بڑھ کر کہا یہ ہمارے زائر جا رہے ہیں، یہ ہمارے آقا کے زائر، تم جہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، چلو واپس. جیسے ہی اس نے ڈانٹا ہم سب واپس ہوئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے نیزے کو جہاز کے نیچے رکھا اور نیزے کی نوک سے جہاز کو بلند کرنا شروع کیا. اب جو ہم نے دیکھا تو نہ وہ طوفان تھا، نہ وہ جہاز کا ڈگمگانا تھا. جہاز ٹھہر گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بخیریت بصرے تک جہاز پہنچ گیا. اب یہاں پر ایک جملہ آپ کو دے دوں، ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے یہ بات بتائی تھی. جب پانی کا جہاز چلتا تھا اس وقت ایک بزرگ نے، بہت بڑے عالم تھے وہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ کبھی جہاز پر بیٹھے بیٹھے پانی کے جہاز پہ کھڑکی سے جھانک کے دیکھو تو تمہیں پانی پر ایک عکس نظر آئے گا، جیسے کوئی سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جہاز کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو. ہم دعا کریں گے حضرت عباس کا کرم آپ کے ساتھ ساتھ رہے. یہ پرچم آپ اٹھائیں گے، اسے چومیں گے، بوسہ دیں گے، اللہ آپ کو برکتیں نازل کرے. اور جو سوچ باتیں میں نے اوروں کو کہیں ہیں، برا آپ تو نہیں مانے، وہ آپ کو نہیں کہیں، دوسروں کو کہیں. اس لیے خوشی خوشی دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ پرچم کو بوسہ دیں. اور پرچم ابھی بلند ہوگا. مزمل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ